اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے مزین کر دیا ان مشرکین کے لیے بہت زیادہ اعمال ایسے جن میں سے ان کے شرکاء جو بت خانے کے پجاری یا شیطان اولاد کا قتل کرنا، اور ان کے اوپر انہوں نے دین کو خلط ملط کر دیا تھا، اور وہ کہتے تھے یہ کھیتی اور یہ جانور ممنوع ہے لیکن جس کے لیے ہم حکم جاری کریں گے، اور بعض جانور ایسے تھے جن کو ذبح کرنے کے لحاظ سے اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور ان کو سزا دیں گے جو ہمارے اوپر یہ جھوٹ باندھتے تھے، اور بعض جانوروں کے متعلق کہنے لگے کہ جو ان کے پیٹ کے اندر بچہ ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے۔ یہ اپنی ان کی ایک تقسیم تھی۔ اگر وہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کے اندر مرد اور عورتیں سارے شریک ہو جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ضرور سزا دیں گے جو یہ ہمارے متعلق بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے نقصان اٹھایا اپنی اولادوں کو قتل کرنے کے لحاظ سے، بیوقوفی کی وجہ سے، اور بغیر علم کے انہوں نے حرام کیا اللہ کے رزق کو۔ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے یہ گمراہ تھے اور ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 15 ہے اور آیت نمبر 141 ہے۔ آج کے سبق کے اندر بھی اللہ رب العالمین اسی لحاظ سے بات کریں گے کہ باغات کو پیدا کرنے والا، سبزیوں کو پیدا کرنے والا، پھلوں کو پیدا کرنے والا، فصلوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، جانوروں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، سب کچھ بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ نے نہیں کسی چیز کو حرام کیا تو تم کون ہوتے ہو ان چیزوں کو حرام کرنے والے؟ اس حوالے سے مزید انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، انشأ، جس نے پیدا کیے، جنات، باغات، معروشات، چھتریوں کے اوپر ان کا پھل لگا ہوا ہے، وغیر معروشات، اور بغیر چھتریوں کے، جس طرح انگور کی بیل ہوتی ہے اور جو بغیر چھتریوں کے اوپر نہیں چڑھائے ہوئے، جس طرح زمین کے اندر یہ خربوزہ، تربوز، گرما، اس کی بیل چلتی ہے، پھل اندر کی طرف ہوتا ہے، یہ باہر ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے سطح زمین کے اوپر، اس طرح بلند نہیں ہوتا جس طرح انگور اس کی بیل بلند ہوتی ہے، اس کا پودا بلند ہوتا ہے۔ والنخل، اور کھجور، کچھ ایسے بھی پھل ہیں جو اپنے تنہا کھڑے ہیں۔ والنخل، کھجور، والزرع، اور کھیتی، مختلفاً، مختلف ہے ان کے ذائقے، اکلہ، اس کے پھل ہیں، والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، مشتبہاً، ملتے جلتے ہیں، وغیر متشابہ، اور نہ ملتے جلتے بھی ہیں۔ ملتے جلتے سے مراد کیا ہے؟ پتے ایک جیسے ہیں، امرود کے پتے بھی سبز ہیں، سیب کے درخت کے پتے بھی سبز ہیں، آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ وغیر متشابہ، اور نہیں بھی ملتے جلتے، سیب کا ذائقہ مختلف ہے اور امرود کا ذائقہ اپنا ہے، آم کا ذائقہ الگ ہے۔ درخت ایک جیسا ہی ہے، سبز رنگ کے ہیں، سب کے پتے سبز ہیں،
اللہ کہتا ہے انار کو بھی میں نے پیدا کیا، زیتون کو بھی میں نے پیدا کیا، کھجور کے درخت کو بھی میں نے پیدا کیا، یہ آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور آپس میں نہیں بھی ملتے جلتے۔ فرمایا کلو، کھاؤ، من ثمرہ، اس کے پھل سے، اذا اثمر، جب وہ پھل پک جائے، وآتوا، اور دو تم، حقہ، اس فصل کا حق، یوم حصادہ، کٹائی کے دن۔ جب تم کٹائی کرو نا تو اس کی فصل میں سے، اس فصل میں سے تم نے عشر بھی نکالنا ہے۔ اگر بارش کا پانی ملا ہے، نہر کا پانی، یعنی کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوا، تو پھر اس کے اوپر 10واں حصہ ہے۔ اگر ٹیوب ویل یا بجلی استعمال کر کے محنت اور کوشش کے ساتھ پانی لگایا ہے تو اس فصل میں سے پھر 20واں حصہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے نکالنا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے، یہ فصل، یہ سب کچھ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ جب اس فصل میں سے، اس گندم میں سے، اس جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے پھلوں کی صورت میں، جب اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے تو پھر اللہ رب العالمین اس مال کے اندر برکت نہیں عطا فرماتا۔ نبی علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان کیا، فرمایا پہلی امتوں کے اندر ایک آدمی سفر کر رہا تھا، پیدل چل رہا تھا، تو اس نے بادل میں سے ایک آواز سنی، فلاں کے باغ کو جا کے سیراب کرو۔ کہتے میں بادل کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ ایک پہاڑ کے اوپر اس نے برسنا شروع کیا اور کیریوں کے اندر سے، نالیوں کے اندر سے وہ اس باغ کی طرف اس پانی نے جانا شروع کر دیا۔ میں اس پانی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میں نے وہاں دیکھا تو ایک بندہ اپنے باغ کے اندر کام کر رہا تھا، تو میں نے کہا اللہ کے بندے تیرا نام فلاں ہے؟ کہنے لگا تمہیں کیا غرض؟ کہنے لگا بتاؤ تو صحیح تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا یہ نام ہے۔ اچھا تم کام کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا تمہیں اس کام سے کیا مقصد ہے؟ تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ کہنے لگا یار مجھے بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگا میں اس باغ کا پھل اتارتا ہوں، اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتا ہوں، دوسرا حصہ میں اپنے گھر کے اندر لے جاتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اسی باغ کے اوپر لگاتا ہوں۔ جب اس نے بات مکمل کی تو اس بندے نے بتلایا، ہاں اللہ کے بندے، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں نے بادل کے اندر سے تیرا نام سنا ہے کہ فلاں کے باغ کو جا کے سیراب کرو۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیے، جب اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ اس مال کی حفاظت بھی فرماتا ہے اور اللہ اس مال کے اندر برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وآتوا حقہ یوم حصادہ، جب فصل پک جائے تو پھر اس کی کٹائی کرو، تو پھر اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا تو اس کی بھی اللہ نے قرآن پاک کے اندر مثال دی ہے۔ 29واں پارہ ہے، سورۃ القلم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک باپ تھا نا، وہ فوت ہو گیا، اس کے پیچھے نوجوان بیٹے تھے، تو وہ باپ فوت ہونے کے بعد کہنے لگے ہمارا باپ تو پاگل ہی تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا تھا سارا دن، تھوڑا سا مال بچتا تھا اور وہ تھوڑا سا مال گھر لے آتا تھا۔ اب فصل تیار ہو گئی، اللہ نے قرآن کے اندر تذکرہ کیا ہے اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین ولا یستثنون، قسمیں اٹھا رہے تھے آج کوئی بھی مانگنے والا نہیں آئے گا، اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین، قسمیں اٹھاتے ہوئے نکل گئے، کہنے لگے تہجد کے ٹائم نکلیں گے، چپکے چپکے چلیں گے تاکہ ہمارے پاؤں کی آہٹ کی آواز بھی نہ کسی کو سنائی دے، نکل گئے اپنے باغ کی طرف۔ اب آگے جا کے کیا دیکھتے ہیں، جس باغ کے اندر پھل لگا ہوا تھا، جہاں بے شمار پھلوں کے درخت لگے ہوئے تھے، آگے جاتے ہیں آگے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، کہنے لگے ہم رستہ بھول گئے ہیں، لَظَالُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ، ان میں سے ایک عقل مند بولا، کہنے لگا بھائی بات سن میری، ہم رستہ نہیں بھولے، جس مقصد کے اوپر ہم نے قسمیں اٹھائی تھی نا، اس ذات کی طرف سے فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، وہ رات کو سوئے ہوئے تھے، اللہ کا عذاب آیا، اللہ نے سارا باغ ہی ختم فرما دیا۔ اللہ کا عذاب ایسا تھا جس نے سارے درخت ختم کر دیے۔ اگر اللہ کے راستے میں نہ دیا جائے تو اللہ رب العالمین اس طرح پھر عذاب بیچتا ہے۔ تو یہ اللہ کے راستے کے اندر نکالنا اللہ کا حق ہے۔
ضرور نکالنا چاہیے، وگرنہ اللہ رب العالمین ایسے مال کے اندر برکت بھی نہیں ڈالتا، نہ ایسے مال کی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، تم نے اسراف نہیں کرنا۔ اسراف دو کاموں کے اندر۔ ثابت بن قیس بن شمار فرماتے ہیں انہوں نے ارادہ کیا کہ آج میں نے فصل کاٹی ہے، آج کے دن جو بھی میرے پاس آئے گا میں سب کو مال دوں گا۔ اب کھجوریں بانٹنا شروع کی انہوں نے، جو بھی آتا سوال کرتا دیتے جاتے دیتے جاتے دیتے جاتے، حتیٰ کہ جب رات پڑی نا گھر جانے لگے تو ایک کھجور بھی ان کے حصے میں نہ آئی۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا، اگر تم نے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا ہے تو اسراف نہیں کرنا، میانہ روی کے ساتھ تقسیم کرنا ہے۔ اگر اپنے اوپر بھی خرچ کرنا ہے تب بھی میانہ روی کرنی ہے۔ جس معاملے کے اندر بھی تم نے مال خرچ کرنا ہے اسراف نہیں کرنا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، اسراف کرنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ یہاں بھی فرماتا ہے انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کسی لحاظ کے اندر بھی اسراف نہیں کرنا چاہیے، میانہ روی کے ساتھ چلنا چاہیے، گھریلو زندگی کے لحاظ سے، دکانداری کے لحاظ سے، کسی بھی معاملے کے اندر۔ پھر بعد میں بندہ پشیمان ہوتا ہے، ٹینشن لے جاتا ہے، اس لیے پہلے ہی انسان کو سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے۔ دوسری بات اللہ فرماتا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور چوپایوں میں سے، حَمُولَةً، کچھ ایسے ہیں جو بڑے بڑے ہیں، جو وزن اٹھانے والے ہیں، وَفَرْشًا، اور کچھ ایسے ہیں جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اونٹ وزن اٹھاتا ہے، گھوڑا وزن اٹھاتا ہے، بیل وزن اٹھاتا ہے۔ حَمُولَةً وَفَرْشًا، کچھ نیچے ہیں زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، بھیڑ، بکری، یہ بھی جانور ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بھی ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلو، کھاؤ، مما رزقکم اللہ، ان کا گوشت کھاؤ، اللہ نے تمہیں بطور نعمت تمہیں یہ چیزیں دی ہے، ان سے لطف اندوز ہوتے ہوئے، فائدہ اٹھاتے ہوئے ان جانوروں کو ذبح کرو اور ان کا گوشت کھاؤ۔ ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کی، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا۔ جس طرح رب رحمان کہتا ہے، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ کام کرنا ہے، شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ شیطان کی پیروی کیا ہے کہ منمانی زندگی مانتے ہوئے، اپنی خواہشات کا پیچھا کرتے ہوئے، اپنی مرضی نہیں کرنی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے ہر کام کرنا ہے۔ انہ، بے شک، لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا واضح دشمن ہے۔ اب اللہ رب العالمین اس حوالے سے بات کرنے لگے ہیں جو انہوں نے بتوں کے نام پر جانوروں کی قسمیں بنا رکھی تھی۔ اب دیکھیے اللہ کس طرح بات کرنے لگا، فرمایا ثمانیۃ ازواج، 8 قسمیں ہیں جانوروں کی، من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2 نر اور مادہ، ومن الماعز اثنین، 2 بکری میں سے یعنی نر اور مادہ۔ کل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے آذکرین حرما، کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے، بکرا اور بکری، اور بھیڑ میں سے نر اور کو حرام کیے، ان میں سے کسی چیز کو حرام کیے؟ ام الانثیین، بھیڑ میں سے یا بکری میں سے کسی مؤنث کو حرام کیا؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچہ جو مادہ کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر ہے، کیا ان بچوں کو اللہ نے حرام کیا ہے؟ نبئونی بعلم، اہل مکہ مجھے خبر دو، بتلاؤ تو صحیح تم نے ان جانوروں کو کیوں حرام کیا ہے؟ یہ فلاں حرام ہے، فلاں حلال ہے، یہ فلاں بچہ حرام ہے، فلاں حلال ہے، یہ مردوں کے لیے حرام ہے، یہ عورتوں کے لیے حلال ہے، یہ کہاں سے تم نے تقسیم کی ہے؟ اللہ نے نر اور مادہ بھیڑ میں سے، اللہ نے نر اور مادہ بکری میں سے، اللہ نے یہ جانور پیدا کیے ہیں۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، مجھے خبر تو دو اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو، اپنی بات کے اندر سچے ہو۔ اچھا، اب اللہ بقیہ 4 قسموں کے متعلق کہنے لگے۔ آخری بات فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، 2 اونٹ میں سے نر اور مادہ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور 2 گائے میں سے نر اور مادہ۔ کل، کہہ دیجئے آذکرین، کیا نر کو
دونوں نر، گائے میں سے اور اونٹ میں سے، حرما کیا اللہ نے حرام کیے، امیل انثیین یا دونوں مادہ کو، گائے اور اونٹنی کو حرام کیا ہے، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا وہ ماداؤں کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر جو بچے ہیں، کیا اللہ نے ان بچوں کو حرام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے بتلاؤ یہ تم نے کام کیا تو کیا کس بنیاد پر؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تمہارے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ تم کیوں کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام کرتے ہو؟ جب میں نے ان سب چیزوں کو حلال کیا ہے، میں نے کسی چیز کو حرام نہیں کیا، تو تم کون ہوتے ہو ان چیزوں کو حرام کرنے والے؟ اللہ اب تیسری بات کسی اور انداز کے اندر کرنے لگا ہے۔ اللہ کہتا ہے ام کنتم، کیا تھے تم، شہداء حاضر، اذ جب وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ وصیت کر رہا تھا کہ یہ جانور حرام ہے، یہ بھی جانور حرام ہے، یہ جانور حلال ہے، یہ جانور حلال ہے، کیا اس وقت تم اللہ کے پاس حاضر تھے؟ جب اللہ نے ان جانوروں کو پیدا کیا تھا، ان کے متعلق حکم نازل کیا تھا، اس وقت تم اللہ کے پاس موجود تھے کہ اللہ نے ان چیزوں کو، ان جانوروں کو حلال کیا، ان جانوروں کو حرام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ سب سے پہلے کام کرنے والا یہ والا صائبہ، وسیلہ، حام، یہ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنے والا، یہ سب سے پہلا جو شخص تھا نا، وہ عامر الخزاعی تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جہنم کے اندر دیکھا، معراج کی رات مجھے اللہ نے جہنم دکھلائی، تو میں نے وہاں دیکھا یہ اپنی آنکھیں پکڑتے ہوئے نا گھسیٹتا ہوا جہنم کے چکر لگا رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے؟ فرمایا یہی وہ بدبخت ہے جس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر جانور چھوڑے تھے، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ سارے جانور اس نے ان بتوں کے نام پر چھوڑے تھے اور ان کے مختلف نام رکھے تھے، اپنی مرضی سے کسی کو حرام اور کسی کو حلال کیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے جب میں ان جانوروں کو پیدا کر رہا تھا اور میں نے ان کے متعلق حکم جاری کرنا تھا، اس وقت تم میرے پاس موجود تھے۔ فمن اظلم، اہل مکہ یہ بات یاد رکھو، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن افترا، جو باندھے جھوٹ، علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ اکبر، لیضل الناس بغیر علم، کہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم کے، اس شخص سے بڑا ظالم اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، کسی عام بندے پر کوئی جھوٹ بولے اس کی خلاصی نہیں ہے، اللہ اکبر، تو جب جو رب رحمان کل کائنات کے خالق اور مالک پر جھوٹ مان دے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے، اللہ نے ایسے کہا ہے، میرے بھائیوں ذرا بتلائیے اس انسان کی کیسے خلاصی ہو جائے گی؟ میرا رب اس کے اوپر کتنا ناراض ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نبی علیہ السلام پر، اپنے متعلق نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھا، مقعدہ من النار، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں کہ جس کے متعلق انسان یہ اللہ کے متعلق گمان کرے اور جھوٹ باندھے کہ اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے ایسے کیا ہے، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے، اللہ رب العالمین اس بندے کو کس طرح کے عذاب کے اندر مبتلا کرے گا؟ الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو ایسے عمل سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا۔ اور ظلم کیا ہے؟ ظالم کون ہوتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم انسان کا شرک کرنا ہے اللہ کے ساتھ۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس حوالے سے گزارشات فرمائی ہے کہ جو اللہ نے پیدا کر رکھی ہے چیزیں، پھلوں کی صورت میں، سبزیوں کی صورت میں، اور اسی طرح فصلوں کی صورت میں، یہ اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو پیدا کر رکھا ہے، اس کو حلال اور حرام کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز کو حرام اور حلال نہیں ٹھہرا سکتا۔
اللہ رب العالمین کے اوپر یہ انسان جھوٹ باندھتا ہے، اور ایسے انسان کا ٹھکانہ میرے رب نے جہنم رکھا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سب کو جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔